أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. 14ویں پارے میں سورہ نحل کی یہ 2 آیتیں ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپ سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ہمیشہ مردوں ہی کو میسنجر بنا کر بھیجا ہے. ہم ان مردوں کی طرف جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کی طرف ہم وحی کرتے، اور ہم جو ان کی طرف وحی کرتے تھے اور جو ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے وہی وہ دوسرے بندوں کو پہنچاتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول ہمیشہ مرد بنائے گئے ہیں، عورتیں نبی اور رسول نہیں بنائی گئی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو. عورتوں کو کبھی بھی نبی نہیں بنایا گیا. کیوں؟ نبوت اور رسالت ہیوی ڈیوٹی ہے. عورت رہتے ہوئے اپنی وضع اپنی حالت برقرار رکھتے ہوئے رسالت نبوت کا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ جب رسول ہوگا تو صرف عورتوں تک دین نہیں پہنچائے گی، مردوں کو بھی پہنچانا ہے. پھر جب رسول اور نبی دین کا نبوت کا دعوت کا کام شروع کرتا ہے تو اتنی سخت مخالفتیں ہوتی ہیں کہ پتا پانی ہو جاتا ہے. ہمارے آقا سرکار مدینہ مکے میں اور مکے کے بعد مدینہ میں کن حالات سے حضور کو 2-4 ہونا پڑا ہے، تاریخ پڑھو آدمی لرز جاتا ہے. ایک عورت یہ احوال کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے اللہ نے نبوت کا کام کبھی عورتوں کو سپرد نہیں کیا، مردوں کو سپرد کیا ہے، اور مردوں کے تابع عورتوں کو بنایا ہے. عورتوں تک دین مرد پہنچائیں گے، انبیاء اور رسول جو مرد ہیں وہ عورتوں تک دین پہنچائیں گے. بلکہ جنات انسان سے پہلے سے زمین پر آباد ہیں، اور جنات بھی مکلف مخلوق ہیں. جب تک آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان میں نبوت و رسالت ہوگی، مگر آدم علیہ السلام کے بعد میں پھر جنات کو انسانوں کے تابع کر دیا. اب جنات تک انسان انبیاء اور رسول ہی دین پہنچاتے ہیں. جنات میں نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا. آدم علیہ السلام سے پہلے ہوگا، جب وہ مکلف ہیں تو ان کے پاس اللہ کی رہنمائی آتی ہوگی، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد وہ سب انسانوں کے تابع کر دیے گئے.
اور یہی نبوت و رسالت نہیں، تمام ہیوی ڈیوٹیاں، بھاری ذمہ داریاں اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی، مردوں کے ذمہ رکھی۔ کمانا یہ بڑا بھاری کام ہے۔ آپ کا ملک تو ایسا ہے جہاں حکومت سوشل سپورٹ دیتی ہے، اس لیے کمانے کی بھاری ہونا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک فارم بھر دو، سوشل سپورٹ مل جائے گی عورتوں کو بھی۔ لیکن ساری دنیا ایسی نہیں ہے، جیسا برطانیہ ہے، کینیڈا ہے۔ کمانا بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے کمانے کی ذمہ داری عورت پر رکھی ہی نہیں۔ اور جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، جب بیوی بن جائے شوہر کھلائے، بیوہ ہو جائے تو اولاد کھلائے، اولاد نہ ہو یا کھلانے کے قابل نہ ہو تب اسٹیٹ کھلائے، اب گورنمنٹ کھلائے گی۔ کسی مرحلے میں عورت کے ذمہ کمانا ہے ہی نہیں۔ یہ جو تین باتیں ہیں کہ باپ کھلائے، دیکھو بیٹا بالغ ہو گیا، اب باپ کی ذمہ داری کھلانے کی نہیں ہے۔ بیٹا بالغ ہو گیا، اب کمائے اور کھائے، باپ کھلائے تو اس کا احسان ہے، باقی اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور بیٹی کی جب تک شادی نہیں کرے گا باپ کی ذمہ داری ہے اسے کھلائے۔ اور آخری بات جو میں نے کہی کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی اور کوئی کھلانے والا نہیں ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کھلائے۔ اس کی دلیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہے جو حضرت نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تھا کہ اگر میں 1 مہینہ زندہ رہا تو ایسا انتظام کروں گا کہ بیوائیں عمر کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ پتہ نہیں حضرت کے ذہن میں کیا پروگرام تھا۔ تیسرے دن ابو لولو نے خنجر مارا تو حضرت عمر کہتے کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ بیوائیں عمر کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ معلوم ہو گورنمنٹ کے ذمہ ان کا خرچہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جہاد، اسلامی جہاد بہت بھاری ڈیوٹی ہے، بھاری ذمہ داری ہے۔ جب میدان میں گولیاں چلتی ہیں اور تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پتا پانی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بہادر دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ عورتوں کے بس میں ہی نہیں ہے اس جگہ کا ٹھہرنا، اس لیے جہاد عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں بھاری ذمہ داری کی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے قتل عمد، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا، اس قتل میں عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، مردوں کی گواہی چاہیے تب قتل ثابت ہوگا۔ عورت کی گواہی کیوں معتبر نہیں ہے؟ وہ منظر عورت دیکھ نہیں سکتی، قتل کا منظر عورت دیکھ نہیں سکتی، اور اگر وہاں موجود ہوگی تو اس کے حواس ٹھکانے نہیں رہیں گے، اور جب حواس ٹھکانے نہیں تو اس کی گواہی کیسے قاضی قبول کرے گا؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو، تمام بھاری ذمہ داریاں اللہ نے عورتوں کے ذمہ رکھی ہی نہیں، وہ صنف نازک ہے۔ بس جب میرے بھائیوں نبوت اور رسالت ان کے ذمہ نہیں ہیں تو نبوت و رسالت کے فرع، شاخ، برانچ دعوت و تبلیغ، یہ نبوت و رسالت کی شاخ اور برانچ ہے، وہ عورتوں کے ذمہ کیسے ہوگی؟ آج کل جو عورتوں کی جماعتوں نکالنے کا طریقہ چل پڑا ہے، تبلیغ والوں نے عورتوں کی جماعتیں پوری دنیا میں گھماؤ۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں، کوئی نہ مانے جو چاہے کرے، لیکن فتویٰ آپ سب دیوبندی ہیں اور آپ کا ٹھیا دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم ہے، دونوں اداروں کا فتویٰ یہ ہے، اور آج کا فتویٰ نہیں ہے، 100-125 سال پہلے کے فتوے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے مفتی سید مہدی حسن،
اور مظاہر کے بڑے مفتی تھے مفتی سعید احمد اجراڑوی، میں نہیں ہوں، وہ مظاہر کے بڑے مفتی تھے۔ ان دونوں کے فتوے ہیں کہ عورتوں کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تو کوئی دیوبند کے پاس ہائے کوڑا نہیں ہے کہ مار مار کے مسلمان بنا ہے۔ کوئی مانو تو مانو، نہیں مانو نہ مانو، کہنا ہی تو ان کا رہنمائی کرنا، نبیوں کی باتیں نہیں مانتے۔ خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، عورتوں کو نہیں بھیجا۔ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر ان کے ایک سرخاب کا پر لگا ہوا ہے۔ کئی فوٹو دیکھے ہوں گے مغل بادشاہوں کے، تو انہوں نے صافہ باندھ رکھا ہوگا اور ایک یہاں پر لگایا ہوگا، اس کو کہتے ہیں سرخاب کا پر۔ سرخاب کہتے ہیں ایک پرندہ ہے۔ کہاں ہے؟ کہا جہاں 7 سمندر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہے۔ 7 سمندر تو کہیں بھی اکٹھا نہیں ہوتے۔ اور وہ پر، اس پرندے کو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں پرندے کا پر گر جاتا ہے، وہ سرخاب کا پر ہے، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ سب بوگس باتیں ہیں، دل خوش کرنے والی باتیں ہیں، جیسے آب حیات ایک ایسا پانی ہے کہ اسے پی لو تو کبھی نہیں مرو گے، یہ سب بوگس باتیں ہیں۔ ایسے ہی عنقا پرندہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب بوگس باتیں ہیں۔ ہر زمانے میں کچھ بوگس باتیں چلتی ہیں اور لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ سرخاب کا پر، کوئی پرندہ سرخاب نام کا ہے نہیں، آخر دنیا میں ہے تو آج تک کسی کو کیوں نہیں ملا؟ وہ پرندہ دیکھنے کو کیوں نہیں ملا؟ اور اس کا پر کہاں گیا؟ مغل بادشاہوں کو ملتا تھا، اب کیوں پر کسی کو نہیں ملتا؟ لیکن محاورہ تو بہرحال بن گیا۔ تو ہم تو محاورے سے استدلال کر رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول یہ بھی ہم دوسرے انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، مگر ان میں سرخاب کا پر لگ جاتا ہے تو ان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا سرخاب کا پر لگتا ہے؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، یہ سرخاب کا پر لگا، ہمارے پاس وحی نہیں آتی، ہم کوئی مسئلہ نہیں جانتے۔ اور انبیاء کے پاس وحی آتی ہے تاکہ وہ انبیاء دوسرے انسانوں کو اللہ کی رہنمائی بتائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ سرخاب کا پر لگ گئے تو ان کی حیثیت ہم جیسوں سے کہیں برتر و بالا ہو گئی، مگر ہیں بہرحال وہ انسان۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے حضور پر اعتراض کرتے ہوئے، ما ھذا الا بشرا، یہ بندہ تو انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، تم پیتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، مارکیٹ میں تھیلا لے کر سبزی لینے جاتا ہے، ایسا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ رسول انسان ہی آئے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ایک گورنمنٹ ہے، اس کو اپنا سفیر کسی ملک میں بھیجنا ہے تو اپنے یہاں سے کسی آدمی کو بھیجتا ہے۔ اگر اللہ کو رسول بھیجنے ہیں تو اللہ کے پاس میں فرشتوں کی کیا کمی ہے؟ کسی فرشتے کو بھیجتے۔ یہ ہمارے جیسا انسان بازار میں جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے، اس کو کیسے نبوت مل گئی؟ اللہ کے پاس کروبیوں کی مقرب فرشتوں کی کچھ کمی ہے؟ اللہ نے مقرب فرشتوں کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ رسول ہمیشہ اللہ نے انسانوں کو بھیجا ہے، فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ کیوں؟ قرآن میں دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اگر لوگ فرشتے ہوتے تو ان کے پاس فرشتہ رسول بن کر آتا ہے، لیکن جب لوگ انسان ہیں تو ان کے پاس فرشتہ کیسے رسول بن کر آئے گا؟ فرشتے تو دیکھو اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں مگر ہم نہیں دیکھتے،
تو جب فرشتوں کو ہم دیکھیں گے نہیں تو فرشتہ ہماری رہنمائی کیسے کرے گا؟ پھر ہم خیر و شر کا مجموعہ ہیں، خیر بھی ہمارے ہے، شر بھی ہے۔ ہم سب مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، اسی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آیا ہے اچھے جوتے چرانے کی نیت سے، کوئی اور بری نیت سے آیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ فرشتوں میں یہ دو طرح کے جذبات نہیں ہیں، بس جو فرشتے ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں وہ انسانوں کی رہنمائی کیسے کریں گے جو دو طرح کے جذبات رکھتے ہیں؟ نبی رسول بن کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ وہ معصوم ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اب وہ رسول انسانوں کے جذبات سمجھتا ہے تو وہ ہر طرح کے حالات جانتا ہے، وہ رسول انسانوں کی رہنمائی کرے گا۔ تو قرآن نے کہا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا۔ آپ جواب دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے بے اطمینان رہتے ہوتے، زمین میں فرشتے تو ہیں، زمین کے فرشتے بھی ہیں، اوپر سے فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن وہ زمین میں بسے ہوئے نہیں۔ تو کہا اگر فرشتے زمین میں بسے ہوئے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن انسان جب ہے ان کی طرف رسول بنانا ہے تو فرشتہ ان کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ خیر یہ مکہ والوں سے کہا، مکہ والے تھے انگوٹھا چھاپ، جاہل، امی، ان پڑھ، صدیوں سے علوم انبیاء ان کے اندر تھے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے علوم سارے مٹ گئے تھے، مگر مکے میں عیسائی تھے اور مدینہ میں جوئش تھے، اور یہ جو عیسائی ہیں جو مکے میں تھے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 600 سال پہلے ہوئے ہیں، کوئی بہت لمبا زمانہ نہیں ہے۔ اور جوئش موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، چاہے وہ بگڑی ہوئی ہو لیکن تھی۔ اور وہ انبیاء پھر بنی اسرائیل میں کہتے ہیں 1,00,000 انبیاء آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، تو وہ خوب جانتے ہیں کہ ہمیشہ نبی اور رسول بن کر کون آیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں آسمانی کتابوں کا علم نہیں ہے، زبر اور دلائل برہان اور دلائل کا علم نہیں ہے، اللہ کی کتابوں میں جو دلائل ہوتے ہیں وہ بینات ہیں، اور اللہ کی کتابیں زبور ہیں۔ تو اگر تم اللہ کی کتابیں تمہارے پاس نہیں ہیں، اللہ کی کتابوں کے مضامین تمہارے پاس نہیں ہیں، تو یہ اہل کتاب ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ ہمیشہ کون نبی بن کر آیا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی ہمیشہ، رسول ہمیشہ انسان بن کر آئے۔ بس اللہ کی اسی سنت کے مطابق حضور اگر نبی بن کر آئے ہیں تو تمہیں اشکال کیوں ہے؟ پھر حکمت بتائیے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن وحی کیا ہے، اتارا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ اور جیسے پہلے تورات انجیل اللہ کی کتابیں آتی رہی، اسی طرح سے ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر سمجھائیں وہ وحی جو وحی لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ قرآن سب لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے، بھیجا گیا ہے، اور صرف مسلمانوں کی طرف نہیں، تمام انسانوں کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے۔ یہ تو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب مقدس ہولی بک، اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں ہماری کتاب ہے۔ ارے یہ کتاب نہ مسلمانوں کی ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، تمام انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے۔
اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے تھیلے کے اندر قرآن ہوتا ہے، سیکیورٹی پر وہ چین کھولتا ہے، میں کہتا ہوں ہولی بک، ایک دم ہٹا لیتا ہے۔ ارے وہ یہی غلط فہمی ہے، یہ تو سارے انسانوں کے لیے کتاب اللہ نے اتاری ہے، مگر ہم بھی اس کو خاص کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں نے بھی اس کو خاص کر لیا، چنانچہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، غیر پڑھتے نہیں ہیں۔ اور ہم نے کہا ہماری کتاب، اور ہم بھی پڑھتے نہیں۔ ہم بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کتنے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے کسی بھی زبان کی مدد لے کر پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاق میں رکھنے کے لیے بہت متبرک کتاب آئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو لوگوں کو سمجھائے گا کون؟ دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے، ڈائریکٹ آتی ہے، ہوا اللہ کی رحمت ہے، ڈائریکٹ چلتی ہے۔ اگر قرآن بھی ہمارے گھروں میں لٹک آتا تو اسے سمجھاتا کون؟ بارش کو سمجھانا نہیں پڑتا، ہوا کو سمجھانا نہیں پڑتا، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن اگر ہمارے گھروں میں لٹک آتا تو کون سمجھاتا ہے؟ اس لیے کہا کہ ہم نے قرآن لوگوں کی طرف آپ کے وایا بھیجا ہے، تاکہ آپ یہ قرآن لوگوں کو پہنچائیں کہ لو یہ تمہارے اللہ کی کتاب ہے، اور پھر سمجھائیں کہ دیکھو ان کا یہ مطلب ہے۔ یہ اشارہ کیا کہ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا ہے۔ انسان رسول ہی قرآن کو سمجھا سکتا ہے، فرشتہ رسول آئے تو نہیں سمجھا سکتا۔ وہ قصہ یاد کرو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ تعالی نے آدم اور فرشتوں کے سامنے سب چیزیں پیش کی، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں بتاؤ کیا ہیں۔ فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم انسانوں کے علم سے کم ہے، ان کو جتنا علم دیا ہے اتنا ان کے پاس ہے۔ وہ سوچ کر کوئی نیا علم نہیں پیدا کر سکتے، انسان سوچ کر نیا علم پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے سوچ کر نیا علم پیدا کیا اور سب چیزیں پھٹ پھٹ بتا دی۔ تو اب انسان یہی قرآن ہے، قیامت تک ہر سوال کا جواب اسی قرآن سے دینا ہے، یہی حدیثیں اور سنت ہیں، قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب اسی حدیثوں سے دینا ہے۔ یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے، یہ کام انسان کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب انسانوں کی طرف جو بھیجی ہے وہ آپ کے وایا اس لیے بھیجی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو وہ کتاب جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ حضور نے یہ فریضہ انجام دیا، اور یہ جو حضور نے قرآن کو کھول کر سمجھایا وہی حدیث ہیں، اور ان حدیثوں کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نماز ہے کیا؟ وہ قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ قرآن میں رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، قراءت کا ذکر ہے، تکبیر کا ذکر ہے، الگ الگ ارکان نماز ہے قرآن میں ہے، مگر سب کو جوڑ کر جو یہ نماز ہے اس کا یہ تو قرآن میں ہے نہیں، یہ تو حضور نے زبانی بھی بیان کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھائی اور لوگوں سے کہا کہ جیسے میں نے نماز پڑھی اس طرح پڑھو۔ لیکن حضور نے اپنے زمانے کی ضرورتیں بیان کی، آگے کی ضرورتیں علماء اسلام بیان کریں گے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ یعنی امت سوچے، اسی قرآن میں سوچے، حدیثوں میں سوچے، اور ہر زمانے کی جو ضرورتیں پیش آئیں وہ قرآن و حدیث سے نکال کر بیان کرے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو بھی شخص دین کی کوئی بات نہیں جانتا وہ پوچھے اور لکھ کر دے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ اپنی بات اچھی طرح سے سمجھا سکے اور ہم بھی اس کی بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ لکھ کر دے سوال تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم آپ کے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں،
میں مفتی نہیں ہوں، میں تو بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور مسائل جتنے مفتی کو یاد ہوتے ہیں وہ مدرس کو یاد نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوال کریں، میں جانتا ہوں گا تو آپ کو جواب دوں گا، نہیں جانتا ہوں تو آپ کو بھیج دوں گا، جاؤ مفتی صاحب آئے ہیں ان سے پوچھو۔ اس لیے کل سے اس موضوع پر وہ 2 سوال آئے ہوئے ہیں، اب تک 2 سوال آ چکے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے، اس کو سمجھاؤ۔ یہ کوئسچن نہیں ہے، یہ ٹاپک ہے، اور تمام ٹاپک جو ہیں عصر بعد ہیں، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد تو کوئسچن ہے، اور یہ کوئسچن نہیں ہے، ٹاپک ہے، تقدیر کیا چیز ہے۔ لہذا کل عصر کے بعد سمجھائیں گے تقدیر کیا چیز ہے۔ دوسرا کوئسچن یہ آیا ہے کہ اللہ نے یہ زمین میں ہر وقت دنگا فساد ہوتا رہتا ہے، پہلے تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو دنیا ایک پورا کوڑا بن گئی، تو اب ساری جگہ کے احوال معلوم ہیں، تو آدمی پریشان کہ یہ ہر جگہ دنگا فساد، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، قتل و قتال، یہ کیوں ہو رہا ہے سب؟ اللہ نے کیوں ہونے دیتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال آیا ہوا ہے، تو کل تو وہ نہیں نمٹے گا، اگلے دن پھر اس کو لیں گے، اس سوال کو لیں گے۔ آج کی تو مختصر صحبت ختم۔ وآخر دعوانا